محافل کے جو آداب ہیں، اسلام اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں سکھایا کہ آپ نے محفل میں کیسے بیٹھنا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اور اس کا پورا پس منظر ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، تشریف فرما تھے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں، مسجد کھچا کھچ بھری تھی صحابہ کرام سے۔ تو بعد میں چند صحابہ کرام آئے، اور یہ صحابہ کرام بدری صحابہ تھے جنہوں نے بدر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بدری صحابہ ہیں ان کو حضور عزت دیتے تھے، ان کا اکرام فرماتے تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اب محفل کے آداب یہ ہیں کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اوپر سے گردنیں پھلانگنا، لوگوں کو دھکیل کے آگے آنے کی کوشش کرنا، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ سب سے بہتر علم جانتے ہیں، قرآن و سنت کا نور ان کے پاس تھا، تو وہ ان چیزوں کا خاص خیال فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ صحابہ کرام ایک سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں کہ جو آگے موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں بلا لیں اور اپنی نشستوں پہ بٹھا دیں، اپنی جگہ پہ بٹھا دیں۔ لیکن چونکہ گفتگو حضور فرما رہے تھے، تو جب حضور گفتگو کر رہے ہوں تو کسی کا اٹھنے کو دل تو نہیں چاہتا نا۔ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھیں۔ اب وہ صحابہ کرام ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں انتظار میں کہ ہمیں کوئی اپنی نشست دے دے اور ہم آگے بیٹھیں۔ تو خود آقا کریم علیہ السلام نے پھر کچھ صحابہ کرام کا نام لیا، فلاں آپ بھی اٹھ جائیں، فلاں آپ بھی اٹھ جائیں، فلاں آپ بھی اٹھ جائیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو بدری صحابہ کھڑے تھے ان کو نشستوں پہ بٹھا دیا۔ تو جہاں حضور کے چاہنے والے تھے وہاں پہ منافقین بھی شامل تھے، تو ان کو موقع مل گیا، اور منافقین کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا، یہ کیسا نبی ہے جو پہلے آئے تھے آگے بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا، اور جو بعد میں آئے ان کو آگے بٹھا دیا۔ تو منافق جب چال چلتا ہے تو پھر ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جن کو اٹھایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ اب کوئی جانے نہ جانے، اللہ کے نبی تو دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر بات آ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، یہ حضور کا انداز تھا، یہ طریقہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب محفل کے اختتام پہ دعا کی، حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے پروردگار، میرے جن صحابہ نے اپنی نشستیں چھوڑی، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑی، اے پروردگار ان کو جنت کے عالی شان محلات عطا فرما۔ بس اتنی سی دعا کرنے کی دیر تھی، یہ جملے کہے میرے حضور نے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر جو بات تھی وہ دور ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ حضور نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا ہے، حضور نے ہمارے لیے دعا کی، جنت کی عالی شان جگہ، جنت کے عالی شان محلات حضور نے ہمارے لیے مانگے ہیں پروردگار سے، تو ان کے دل خوش ہو گئے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو خوش کر کے بھیجنا، کسی کو مطمئن کر کے بھیجنا، یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا۔ مجلس لگی تھی، آقا کریم علیہ السلام واز فرما رہے تھے، ایک صحابی پیچھے آئے، اب اندر جگہ نہیں تھی، وہ باہر ہی جو ہے تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے تھوڑے سے سر کے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کی جانب اشارہ کیا کہ آپ یہاں آئیں، میرے پاس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنی جگہ سے سر کے ہیں، گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اتنی جگہ پیدا نہیں ہو سکی کہ یہاں پہ کوئی آدمی بیٹھ سکے، تو انہوں نے وہیں سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ راضی رہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ تو جس وقت مجلس ختم ہو گئی، کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے کہ یہاں پہ اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی بیٹھ سکے، لیکن آپ نے پھر بھی بلایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کو بلایا، میں نے ان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں، مجھے پتا تھا کہ یہ آگے نہیں آئیں گے، لیکن میرا صرف ایک جملہ کہنے سے ان کے دل میں میری عزت کتنی بڑھ گئی ہے
ان کا دل کتنا خوش ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حضور کا مبارک انداز تھا۔ مجلس میں حضور تشریف فرماتے، چٹائیاں بچھی تھیں، صحابہ کرام بیٹھے تھے چٹائیوں کے اوپر، جگہ مکمل ہو چکی تھی۔ ایک صحابی آئے اور کچی زمین کے اوپر بیٹھ گئے، کیونکہ چٹائیوں پہ گنجائش نہیں تھی، جگہ مکمل ہو چکی تھی۔ حضور کاندھوں پہ چادر رکھتے تھے، حضور نے اپنی چادر اتاری اور یوں ان کی جانب پھینکی حضور نے، اور فرمایا کہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھو، یہ میری چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے چادر کو لیا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، سینے پہ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک چادر تو بڑی عزت والی ہے، بڑی تکریم والی ہے، اور ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر پہ بیٹھیں۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو خوش کیا کرتے تھے، مجالس کے آداب بھی ساتھ ساتھ سکھائے، اور مجالس میں بیٹھنا کس طرح ہے اس کا طریقہ بھی حضور نے بتایا۔ مجلس لگی ہو، آپ اپنی نشست پہ جو ہے براجماں ہوں، باہر سے کوئی شخص آئے، آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں آئیے جناب میری جگہ پہ بیٹھیے، اگرچہ وہ آ کے آپ کی جگہ پہ بیٹھے گا نہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت پیدا ہو جائے گی، کتنا مقام اور مرتبہ پیدا ہو جائے گا اس کے دل کے اندر، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ انداز حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا یہ پنڈال اس چیز کی جو ہے ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، قرآن و سنت کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ہم سنیں، سمجھیں، اور ان پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی زندگی